الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عزیز سامعین کرام، جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے آخر اس نے ایک دن جانا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم اور درس ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، تمہاری موت، تمہارا خاتمہ اسلام پر ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئی تو یقیناً وہ جنتی ہے۔ کچھ عوامل اور اسباب حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے خاتمے کو ایمان پر مقدر کر دیتے ہیں۔ ویسے تو کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ کس انسان کا خاتمہ جو ہے وہ کس عمل پر ہو۔ اچھے عمل پر بھی ہو سکتا ہے، برے عمل پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور ایک اچھے نیک عمل پر ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ خاتمہ بالایمان کی رب تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار قرآن نے بیان کیا ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ جب بھی مجھے وفات دینا، موت آئے تو اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ انسان کو دعا گو رہنا چاہیے کہ یا اللہ جب بھی میرا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ اور پھر اس کے بعد کچھ اعمال بھی ایسے بتلائے گئے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اشارات ملتے ہیں اور کبھی حد تک امید انسان کو لگ جاتی ہے کہ اس عمل کو مسلسل کرتے رہنے سے یقیناً اس انسان کی موت جب بھی واقع ہوگی تو ایمان پر واقع ہوگی۔ اس کے لیے اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہونا اللہ مقدر کر دیں گے۔ میں ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ سرزمین رائے، وہاں کے دو محدث تھے، ابو حاتم الرازی اور ابو زرع الرازی۔ اچھا، اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے میں اپنی بات کو اور پوائنٹ کو مکمل کرتا چلوں کہ وہ عمل کون سا ہے جس کو اختیار کیے رکھنے سے انسان کا خاتمہ بالخیر مقدر ہو سکتا ہے۔ وہ عمل ہے مشغلہ حدیث، قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا، حدیث پاک کو پڑھنا پڑھانا، دین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے 24 گھنٹوں کے لیے 12 مہینوں کے لیے اپنی وابستگی قائم کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی آخری لمحات میں
اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہونا اس کا مقدر کر دیتے ہیں۔ یہ دو محدث ہیں اور بڑے چوٹی کے حدیث کے محدث، امام ابو زرع الرازی اور ابو حاتم الرازی۔ ان میں سے ایک بیمار پڑ گئے، پتہ چلا دوسرے محدث کو، تو ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پاس جا کر محسوس ہوا کہ یہ تو جان کنی کے عالم میں ہیں، آخری لمحات ان کے محسوس ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین شروع کر دی، لیکن دیکھتے رہے غور سے کہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، تو محسوس ہوا کہ ان کی زبان جو ہے وہ بے حرکت اور بے حس ہو چکی ہے، شاید وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ ان کو بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھا پڑھایا، دین کی خدمت کی، اور آخر میں کلمہ ہی نصیب نہ ہو تو یہ کوئی اچھی فعال نہیں ہے۔ بڑی کوشش کرتے رہے اور سوچتے بھی رہے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور ایک سوالیہ انداز میں انہوں نے بات کہہ ڈالی۔ وہ قریب المرگ محدث، اس سے کہتے ہیں کہ یا شیخ حدثنی حدیث التلقین، چلو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلقین کے متعلقہ حدیث ہے وہ تو ہمیں جاتے جاتے ذرا بتلاتے چلے جائیں اور بیان کرتے چلے جائیں۔ حدیث کو حاصل کرنے کا شوق اور حاصل کرنے کے بعد امت تک پڑھا ہوا ایک ایک علم کا حرف پہنچانے کا جذبہ محدثین کا چیک کریں۔ جب یہ سوال انہوں نے سنا تو عیادت کرنے والے محدث بیان کرتے ہیں کہ یا وہی زبان تھی جو بے حرکت ہو چکی تھی، لیکن اس سوال کے فوراً بعد کیا ہوا کہ اس محدث عظیم نے متن سے پہلے پوری سند پڑھی، اخبرنی فلان حدثنی فلان حدثنی فلان و فلان و، پوری حدیث پڑھنے کے بعد آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ بظاہر وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، اور حدیث سناتے ہوئے ان کی زبان سے آخری جملہ جو نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا، اور اسی پر ان کی روح قفا سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہماری موت آئے، تو رب تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر فرما، جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے نام لگا دے۔ اور پھر اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ خاتمہ بالایمان میرا مقدر بن جائے، تو میرے بھائیو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو علم دین کی خدمت کے ساتھ مصروف کر لیجیے۔ کسی بھی انداز میں آپ دین کی خدمت کرتے رہیں، قرآن کی خدمت کرتے رہیں، علم حدیث کی خدمت کرتے رہیں، علماء حدیث کی، علماء قرآن کی خدمت میں لگے رہیں، انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ خاتمہ بالایمان ہمارا مقدر بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ۔